اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو وہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑی، پھر فرمایا یہ زبان۔ ترمذی۔ شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف رقم 920، رقم 908، حصہ 2/221 اور 309 میں۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ اور اس کی فرما برداری پر ایمان لانا یہ تمام اچھے اعمالوں کی بنیاد ہے۔ اس کے بنا کسی عمل کا کوئی اہمیت نہیں، اور اس پر استقامت کا مطلب ہے کہ اس کی رضا اور ناراضی کو ہر وقت سامنے رکھا جائے، اس کے حکموں کا پالن کیا جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور برائیوں سے بچا جائے تاکہ وہ ناراض نہ ہو۔ زبان کی حفاظت کی تاکید بھی اسی لیے ہے کہ زبان کی لاپرواہی سے انسان اللہ کے غضب کا حقدار نہ بن جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں زیادہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ باتیں دل کی سختی ہیں، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا انسان ہے۔ ترمذی۔ فائدہ: دل کے سخت ہونے کا مطلب ہے کہ حالات اور واقعات سے وہ سبق نہ لے اور بیان و واعظ سے کوئی اثر قبول نہ کرے۔ اللہ کے ذکر کے بجائے لایانی باتوں سے انسانی دل سخت ہو جاتے ہیں، جو بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے اس زبان کی برائی سے بچا لیا جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ ہے، اور اس شرمگاہ کی برائی سے بچا لیا جو اس کے دو پیروں کے بیچ ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نجات کس طرح ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، یعنی تمہارا باقی وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: لوگوں سے زیادہ میل جول اور ان سے گپ شپ سے انسان کے دین کو بہت خطرات رہتے ہیں، اس لیے زیادہ گھلنے ملنے کی بجائے گھر میں اللہ کی اطاعت اور ذکر و تلاوت وغیرہ میں اپنے فالتو وقت کو صرف کرنا بہت بہتر ہے۔ اسی طرح اکیلے میں اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر رونا بھی اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اس حدیث میں زبان کی حفاظت کے علاوہ ان دو باتوں کی بھی تاکید ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو قرض کو ادا کرا دے۔ یا اللہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔